الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے تمام اللہ کو ماننے والوں کے لیے، اور ایک بڑی یادگار کو منانے کا دن ہے۔ قرآن کریم کی اگر بات کریں تو میرے اور آپ کے رب نے صاف طریقے سے ارشاد فرما دیا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو نماز کے لیے ہم اور آپ آ گئے، انشاءاللہ قربانی بھی کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اون کے بارے میں کیا ہے؟ کیونکہ اس میں زیادہ ریشے ہوتے ہیں، زیادہ بال اس میں ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اور جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ کے یہاں اس سے پہلے وہ قربانی قبول کر لی جاتی ہے۔ اس لیے تمام اللہ کے ماننے والوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے آقا نے صحابہ کو حکم دیا اور پوری امت کو حکم دیا، اور خالی حکم نہیں بلکہ سن 2 ہجری سے لے کر پوری زندگی میرے اور آپ کے آقا قربانی فرماتے رہے، اپنی امت کی طرف سے، اپنے اللہ کے خلیل کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام مرحومین کی طرف سے قربانی ادا کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کیا ہے؟ وقت اتنا نہیں ہے، مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ وقت کے اندر کروں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان انبیاء میں سے ہیں، یا انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جن سے میرے اور آپ کے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے دوست کہلائے۔ 86 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے حضور گریہ وزاری فرمانے لگے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے بھی نیک صالح اولاد عطا کر دیجئے۔ میرے اور آپ کے اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور 86 سال کی عمر میں جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے اس میں بیٹے کی خوشخبری سنائی، اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی۔ ابھی یہ نور نظر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اب اللہ کی طرف سے اور ایک حکم آ گیا، ابراہیم اپنی بیوی اور بچوں کو لو اور جہاں ہم کہیں وہاں لے کر کے چلو۔ مکۃ المکرمہ کی بے آب و گیا وادی میں، جہاں نہ کہیں پانی کا انتظام ہے نہ کھانے کا انتظام ہے، بالکل غیر ذی زرع زمین ہے، بنجر زمین ہے، ایسی جگہ پر بیوی اور بیٹے کو لایا گیا۔ اب یہاں ان کو چھوڑ دیجیے اور آپ یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسا ہی کیا، بیوی نے آ کر کے دامن پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو یہاں چھوڑ کر کے؟ نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پانی کا انتظام ہے، کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کہا یہی مرضی مولا ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا بیوی نے جب سنا کہ یہی اگر اللہ کی مرضی ہے تو پیچھے ہٹ گئی، اب ہمارا اللہ مالک ہے۔ اگر اللہ تمہاری آگ کے اندر حفاظت کر سکتا ہے، آگ میں تمہیں روزی روٹی پہنچا سکتا ہے، تو یہ تو پھر بھی وادی ہے، زمین ہے، یہاں ہماری حفاظت اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بیوی بھی پیچھے ہٹ گئی۔ مختصر یہ کہ دوبارہ جب آنا ہوا ایسے وقت میں کہ حضرت اسماعیل جوانی کی دلہیز پر قدم رکھ چکے ہیں، اور جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور باپ بڑھاپے کی طرف کو چلتا ہے تو ہر باپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اب بیٹا میرا خیال کرے گا، اب بیٹا میرے لیے محنت کرے گا، مجھے آرام سے سکون میں گھر میں رہنے کے لیے کہے گا۔ لہذا اسی وقت میں حضرت اسماعیل چونکہ جوانی کی دلہیز پر قدم رکھ چکے ہیں، ہاں کیا حکم آ گیا؟ کیا حکم آ گیا؟ بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر وہ اولاد جو بڑھاپے میں ہی پائی گئی ہو، اور پھر وہ اولاد جو صرف ابھی ایک ہی ہے، ہاں ایسے وقت میں ہاں اللہ کی طرف سے ایک اور حکم آ گیا۔ کیا حکم آیا؟ کیا حکم آیا؟ ہاں اپنے بیٹے کو خواب کے اندر ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو خواب میں، نبیوں کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، لہذا اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی، یہ خواب کوئی ویسے ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لہذا آپ جیسا آپ کو اللہ نے حکم دیا اسی طرح آپ کر گزریے گا۔ یعنی بیٹے کی رائے لی جا رہی ہے، لیکن بیٹا چونکہ نبی کا بیٹا ہے، بیٹا چونکہ اللہ کا نبی آگے بننے والا ہے، کیا فرمایا؟ یا ابت فعل، ابا جان کر گزریے، ما تو عمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذبح کے لیے لے جایا گیا، یہاں تک کہ بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان میرے چہرے کو ذرا نیچے کر دیں نا، کہیں آپ میرے چہرے کو دیکھ کر پگھل جائیں اور آپ اللہ کے حکم کو نہ کریں، اس کو پورا نہ کریں۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی گئی، بیٹے کی بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، چھری چلا دی گئی، لیکن جیسے ہی آنکھیں کھولی، حضرت ابراہیم تو ذبح کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی آنکھیں کھلی ہیں تو بیٹے تو دوسری طرف بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اور وہاں کوئی دمبا اللہ کی طرف سے جو جنت سے لایا گیا وہ ذبح ہو گیا۔
یہ ہے وہ یاد، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اب قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، لہذا ان کو اب چاہیے کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ ہاں، محبوب ترین چیز، چونکہ کسان لوگ ہوتے ہیں، اپنے جانوروں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اب ان جانوروں پر آپ اللہ کا نام لیجئے، آپ اللہ کا نام لے کر کے ان کو قربان کیجئے۔ یہ قربانی کرنا، ہاں، یہ تمام کے تمام ایسے مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب طاقت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، ان کے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے نہیں کرتا، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانًا، اگر کوئی طاقت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ پھٹکے۔ اگر تم پر قربانی واجب کر دی گئی ہے، ہاں، اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے بتلایا، بالوں کے بدلے نے کی ہے، اور خون زمین پر نہیں گرا کہ وہاں سے قبولیت کا فیصلہ اتر کر کے آ چکا ہے۔ لہذا یہ وہ یاد ہے جس کو میں اور آپ مناتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، یہ منانا کیوں ہے؟ ہاں، کیوں منانا ہے؟ کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ میری نماز تیرے لیے ہے، اللہ میری قربانی تیرے لیے ہے۔ یہاں تک کہ قربانی نہیں، یہ قربانی تو کچھ بھی نہیں اللہ کے لیے، یہ مال کو، ہاں، اللہ کے لیے قربان کرنا کچھ بھی نہیں، یہ جانور کو قربان کرنا کچھ بھی نہیں، یہ جانوروں پر اللہ کا نام لینا کچھ بھی نہیں، بلکہ بندے کو تو ایسا ہونا چاہیے، بلکہ تمام بندوں کو یہ کہنا چاہیے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اللہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا للہ رب العالمین، اللہ آپ کے لیے ہے۔ یہ جانور تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ محبوب ترین مال تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہمارا مرنا بھی تیرے لیے، اللہ ہمارا جینا بھی تیرے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ قربانی مجھے اور آپ کو سکھلاتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، وہ حکم چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور جس چیز کو قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ چیز چاہے کتنی محبوب ترین کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اگر حکم آ گیا تو ہمیں فوراً کر گزرنا ہے۔ یہاں تک کہ یہ قربانی مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے، جب جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، جب جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے، اور ہمیں قرآن کے ذریعے، ہمیں علماء کے ذریعے، ہمیں احادیث مبارکہ کے ذریعے جب جب بھی کوئی قربانی دینے کے لیے کہا جائے تو ہمیں فوراً اس قربانی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، فوراً اس قربانی کی طرف لوٹ کر کے آ جانا چاہیے، چاہے جان کی قربانی کیوں نہ ہو، چاہے مال کی قربانی کیوں نہ ہو، ہاں، دین کے لیے کیوں نہ ہو، اسلام کے لیے کیوں نہ ہو، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کے لیے کیوں نہ ہو، بے سہاراؤں کے لیے کیوں نہ ہو، یتیموں کے لیے کیوں نہ ہو، مسکینوں کے لیے کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر دین پر کوئی انگلی اٹھے، اسلام پر کوئی انگلی اٹھے، تو وہاں بھی میں اور آپ اپنی قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ یہ قربانی مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو یہ قربانی سکھاتی ہے کہ جب جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے، جب جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے، جب جب قوم کے لیے، مظلوموں کے لیے، غریبوں کے لیے جب جب میری اور آپ کی ضرورت پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ ہنستے ہنستے ان کا ساتھ دینا ہے، دین اسلام کو بچانا ہے، شریعت کو بچانا ہے، اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنا ہے، چاہے مجھے اور آپ کو کتنی قربانیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس لیے میرے بھائی، آج تمام حضرات جو بھی اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے، وہ استطاعت کے باوجود اپنی قربانیاں ادا کریں گے، لیکن کچھ ایسے بیچارے ہوں گے جن کے ارادے قربانی کرنے کے تھے، لیکن وہ کسی معذوری یا مجبوری کی وجہ سے اس سنت کو، اس وجوب کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ انہیں صاحب استطاعت بنا دینا، اللہ انہیں طاقتور اور مال کا مالک بنا دینا، کیونکہ سب کا دل کرتا ہے جب محلے میں، گلیوں میں قربانیاں ہوتی ہیں
تو ان کے دلوں میں بھی یہ بات آتی ہے، یہاں تک کہ بیچارے گھروں سے نہیں نکلتے، ان کے بچے گھروں سے باہر نہیں آتے، صرف اس وجہ سے کہ ہم قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے وقت میں مالداروں کو چاہیے کہ اپنے غریبوں کا خیال کریں، اپنے کمزوروں کا خیال کریں، خاص طور سے محلے والوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں۔ کوئی محلے میں ایسا نہ رہے کہ ہم تو گوشت سے کھانا کھائیں اور ہمارا پڑوسی ایسا ہی رہ جائے۔ خبردار، اگر کسی نے یہ تلاش کیا کہ یہ مجھے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، یہ میرے گھر ہدیے بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا ہے، نہ بھائی، بلکہ بغیر کسی برادری کے فرق کے، بغیر کسی فرق کے مجھے اور آپ کو ان کے یہاں ہدیے کا گوشت پہنچانا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی گوشت کھانا پسند کرتا ہے تو آپ قربانی کا گوشت اس کو بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ پسند کرتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، تو آپ اس کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا جب غیر مسلم کے لیے ہدیہ کرنا جائز ہے تو پھر یہ غریب مسلمانوں میں اور آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ آج کل میری اور آپ کی عادت بن گئی کہ تو میرا خیال کرنا، میں تیرا خیال کروں، غریبوں کا کوئی دھیان نہیں، غریبوں کا کوئی خیال نہیں، کمزوروں کا کوئی خیال نہیں، بے کسوں بے سہاراؤں کا کوئی خیال نہیں۔ آپ ادھر کو نکل جائیے، بڑے غریب محلے، بڑے غریب کمزور لوگ آپ کو نظر آئیں گے، کوئی ان تک نہیں پہنچتا، کوئی ان تک خبر گیری کے لیے نہیں جاتا۔ اے مسلمانوں، تمہیں ہو کیا گیا؟ آپ نے 10-20 جانور قربان کیے ہوں گے، آپ 10-20 جانور لائے ہوں گے، لیکن ذرا غور کرو کتنے غریبوں تک پہنچایا ہے، کتنے مسکینوں تک پہنچایا ہے، کتنے یتیموں تک پہنچایا ہے؟ کیوں نہیں پہنچاتے؟ کون منع کرتا ہے؟ کون خیال کرے گا ایسے وقت میں ان غریبوں کا، ان کمزوروں کا؟ اس لیے ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنے حصے کا گوشت انشاءاللہ اپنے غریبوں تک ضرور پہنچائیں گے، خود جائیں گے لے کر کے، خود ایک ایک گھر کو تلاش کریں گے کون سا ایسا گھر ہے، کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیں، بلکہ خود ان کے گھروں پر جائیں تاکہ وہ بیچارے کسی کے سامنے اپنے آپ کو مایوس محسوس نہ کریں۔ لہذا میرے بھائی، اس لیے آپ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم ہر غریب تک اپنے یہاں سے پہنچائیں گے۔ پہلے اپنے محلے کا خیال کریں، غریبوں کا خیال کریں، اسی لیے تو کہا گیا اس کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ رشتہ داروں کو پہنچا دیا جائے، کوئی منع نہ کرے کہ میرے یہاں تو حصہ ہے، میں نے تو بکرا کر لیا ہے، لہذا اب میرے یہاں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اس طرح سے نہ کریں، بلکہ اگر کہیں سے آیا تو اس کو قبول کر لیں، کیونکہ یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، یہ کوئی عطرہ وغیرہ نہیں ہے، یہ ایک ہدیتاً ہوتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں ہوا ہے تو وہ بھی لے لے، وہ بھی اپنے یہاں سے پہنچائے۔ تہادو تحابو، آپس میں ہدیے دیا کرو، اللہ تم میں محبت بڑھا دے گا، اللہ تم میں الفت بڑھا دے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر تو حصہ ہے، میرے گھر تو جانور ہے، لہذا مجھے لینے کی ضرورت نہیں۔ نہیں بھائی، لے لیجیے، آپ بھی پہنچائیے۔ تو ایک حصہ رشتہ داروں کا، دوسرا حصہ غریبوں کا، اور ایک حصہ اپنے گھر پر اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا جائے، اپنے مہمانوں کے لیے رکھ لیا جائے۔ لہذا میرے بھائی، جو جانور آپ نے تیار کر رکھے ہیں، سب سے پہلے ان کو اچھا نہلایا دھلایا جائے، ان کو اچھا کھانا کھلایا جائے، ان کو اچھا اگر سجانا چاہیں تو ان کو سجا بھی لیا جائے، کوئی دقت اور دشواری کی بات نہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ اس کی گلے میں پھول ڈالیں، آپ اس کو اچھا کھلائیں پلائیں، اچھا نہلائیں دھلائیں، ان سب کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے آپ اپنے جانور سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اپنی چھری کو تیز کر لیں، لٹانے کے بعد تیز نہ کریں، غلط طریقہ ہے۔ پہلے سے ہی تیاری رکھیں، اور جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے۔ لیکن اگر کوئی جانور قبلے کی طرف نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا دن قبلے کی طرف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، جانور بھی سمجھ رہا ہوگا آخر کر کیا رہے ہیں۔ اگر آسانی سے قبلے کی طرف ہو جائے تو کر لیا جائے، اگر نہیں ہوتا تو اسی طرح اگر جانور پریشان کر رہا ہے، دقت ہو رہی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قبلے کی طرف کیا جائے، اسی طرح اس کی اللہ کا نام لے لیا جائے، قبلے کی طرف کیا جائے، بائیں پہلو پر لٹایا جائے، دائیں پر نہیں۔ بہت سے حضرات ادھر کو چہرہ کر لیتے ہیں، بائیں پہلو پر جانور کو لٹایا جائے۔ جب وہ لیٹ جائے اس کے بعد جو ذبح کرنے والا ہے کوشش یہ کرے کہ جس کی قربانی ہے وہ خود ذبح کرے، کوشش کیا ہو، جس کی قربانی ہے وہ خود ذبح کرے اس کو۔
اگر ذبح کرنا نہیں آتا تو پھر بلا لے کسی اچھے آدمی کو، کسی نیک آدمی کو بلا لے۔ وہ سارے لوگ امام صاحب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میرے بھائی خود کیوں قربان نہیں کرتے؟ امام صاحب آئیں گے، ان کو ہدیہ دیا جائے گا، 100-200 روپے ان کو مسافے میں دیے جائیں گے، خواہ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، خواہ خواہ خرچہ کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ بائیں پہلو پر لٹائیں، لٹا کر کے پہلے دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اب گھبرا گئے؟ یہ تو یاد نہیں ہوگی؟ ضروری نہیں ہے اس کا پڑھنا، اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے جانور قبلے رخ کر کے لٹا دیا، آپ اپنا یہ دایاں پیر اس کے شانے پر رکھیں اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو پکڑ لیں، یا جہاں سے ذبح کر رہے ہیں آپ وہاں پر چھری چلا دیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو یاد ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، آپ صرف اتنے لفظ کہہ کر کے قربانی شروع کر دیجیے، اس سے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا میرے بھائی۔ تو اس لیے اگر یہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے، اللہ تیرے نام سے میں قربانی کر رہا ہوں، اللہ تیرے نام کے لیے کر رہا ہوں، بس اس سے بھی آسان کیا ہوگا؟ زبان سے نہیں کہہ سکتے، دل میں ہی سوچ لیں یہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ہو گئی قربانی۔ ذبح کرنی شروع کر دیں۔ پہلے حلقوم جو بڑی یہ نس ہوتی ہے سانس لینے والی، اس کو کاٹیں، پھر 2 سائیڈوں میں نس آئیں گی، 2 خون کی آئیں گی، 1 کھانے پانی کی آئے گی، یہ 4 نسیں آپ کو کاٹنی ہیں، حلقوم، مری اور 2 ودجان، یہ 4 نسیں آپ کو کاٹنی ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جی اوپر سے کاٹنی ہے یا نیچے سے کاٹنی ہے، بیچ میں سے ضروری کاٹنی، جہاں سے بھی آپ کو موقع ملے گردن پر وہیں چھری چلا دیں اللہ کا نام لے کر کے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، اللہ بڑا ہے، بس ہو گئی قربانی۔ اب جب قربانی ہو گئی، اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں یا جتنے بھی لوگ اس چھری پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، سب کا اللہ کا نام لینا ضروری ہے، سب کو اپنی نیت درست کرنا ضروری ہے۔ صرف جب تک درست رکھے، جب تک چھری نہیں چل رہی، خون نہیں نکل رہا ہے، اللہ یہ تیرے لیے، میری اور کوئی نیت نہیں، نہ گوشت کی، نہ کھانے کی، نہ کسی چیز کی، میری کوئی نیت نہیں، اللہ یہ تیرے لیے۔ صرف جب تک چھری چل رہی ہے اس وقت اپنی نیت کو درست رکھیں۔ اور نیت الگ الگ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی عقیقے کی ہو سکتی ہے، یا کسی کی اپنے مرحومین کی ہو سکتی ہے، کسی کی اللہ کے نبی کی ہو سکتی ہے، کسی کی اپنی ہو سکتی ہے، یہ نیتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن پہلی نیت یہ ہو کہ اللہ یہ تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد گوشت کی نیت کریں، اتنا گوشت تول کر کے آپس میں گوشت کو تقسیم کریں، کوئی کمی زیادتی کسی پر نہ ہونے دیں۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے، صفائی کا بڑا خیال کریں، خون جو ہوتا ہے یہ اس کو نالیوں میں نہ بہنے دیں، اس خون کو نالیوں کی طرف نہ جانے دیں، کوئی گڈھا کھود دیا جائے جس میں وہ خون چلا جائے، لہٰذا اس چیز کا بڑا خیال رکھا جائے، صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھا جائے، اور جانور کی کھال وغیرہ کو صدقہ کر دیا جائے، غریبوں میں، مدرسوں میں آپ کو صدقہ کر دیا جائے، اس کے علاوہ جو رسی وغیرہ اس جانور تھی اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے۔ لہذا میرے بھائی اس طریقے سے اپنی قربانی کو ادا کیا جائے، اپنی قربانی پر اس طریقے سے عمل کیا جائے۔ لہذا کچھ لوگوں نے نیت کر رکھی ہے میرے دادی کی طرف سے، میرے نانی کی طرف سے، پہلے اگر اپنے اوپر واجب ہے تو پہلے اپنا واجب ادا کیا جائے۔ اب جب اپنا واجب ادا ہو گیا، اب اپنے باپ کی طرف سے، دادا کی طرف سے، نانا کی طرف سے، جس کی طرف سے بھی کرنا چاہے کرے، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کرے، پہلے جو اپنے اوپر واجب ہے، ورنہ آپ کسی اور کی طرف سے کریں گے تو اپنا واجب رہ جائے گا، آپ پھر بھی گناہ گار ہوں گے۔ لہذا پہلے کس کا؟ اپنا واجب ادا کیا جائے، دوسرا حصہ لے کر کے کسی کی بھی نیت کی جائے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، اب تھوڑی سی نماز کی نیت اور طریقہ سن لیں۔ پہلے ہم نیت کریں گے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ، 5 زائد تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے رخ کعبے کی طرف، اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اس کے بعد 3